بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج جمعۃ المبارک کا خوبصورت اور بابرکت دن ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کو تمام دنوں کا سردار اور بہترین افضل دن کہا جاتا ہے، اور اس دن میں کی گئی عبادت یا کی گئی دعائیں بارگاہ عالیہ میں فوراً مقبول کر لی جاتی ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن کے 3 ایسے اذکار شیئر کروں گی، 3 عبادات شیئر کروں گی، چھوٹے چھوٹے اعمال شیئر کروں گی، جن کو پڑھتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا آپ کا مقدر نصیب اور تقدیر ضرور بدلے گا۔ یہ 3 عبادت آپ کی تقدیر بدل سکتی ہیں، آپ کی دعائیں مقبول کروا سکتی ہیں، اور آپ کے گھر سے تنگ دستیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ ان 3 اعمال کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو دولت سے نوازے گا، مالا مال کرے گا، اور انشاءاللہ بفضل خدا قبر کی وحشت سے آپ محفوظ رہیں گے۔ قبر کی وحشت سے رب تعالیٰ آپ کو نجات عطا کرے گا، اور انشاءاللہ اس بندے کے لیے جنت کے دروازے بھی کھول دیے جائیں گے، اور یہ کنز الاعمال میں لکھا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے۔ تو آج میں آپ کو جو اعمال بتاؤں گی، دھیان اور توجہ کے ساتھ آپ نے آج جمعۃ المبارک کے دن یہ اعمال کرنے ہیں، یہ اذکار پڑھنے ہیں، اور بارگاہ عالیہ میں دعائیں کرنی ہیں۔ انشاءاللہ بفضل خدا جیسا جیسا آپ چاہو گے ویسے ویسے آپ کے ساتھ معاملات ہوں گے۔ جو آپ رب تعالیٰ سے دعائیں کریں گے، انشاءاللہ بفضل خدا اگلا جمعہ آنے سے پہلے اگر آپ کے حق میں بہتر ہوا تو رب تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ اگر ہم یقین کامل کے ساتھ رب تعالیٰ سے مانگیں تو رب تعالیٰ ہمیں ضرور عطا کرتا ہے۔ آزمائش کے طور پہ نہیں بلکہ یقین کامل رکھ کے یہ وظیفہ پڑھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے کر دعائیں کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ آپ کی تقدیر کو منٹوں میں پلٹ دے گا۔ عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے سنیے گا، سمجھے گا، اور ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا۔ جو لوگ چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، نمبر 1 پہ آپ نے آج جمعۃ المبارک کے دن جو کام کرنا ہے، جو تسبیح پڑھنی ہے، یہ نبوی تسبیح ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین پڑھے گا، اللہ رب العزت اسے تنگ دستی سے نجات عطا کرے گا، فقر و فاقہ ختم ہوگا، قبر کی وحشت سے وہ بندہ محفوظ رہے گا، اس کے مال و دولت میں اضافہ ہوگا، اور اللہ رب العزت اپنے خزانوں سے اسے دولت عطا کرے گا، اور اس بندے کے لیے جنت کے دروازے بھی کھول دیے جائیں گے۔ اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں صرف نبوی دعا پڑھنے سے، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ ان کلمات کو آپ نے صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نمبر 2 پہ آپ نے استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، استغفار چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے، بس چلتے پھرتے آپ نے استغفار ضرور پڑھنا ہے۔ نمبر 3 پہ جتنا زیادہ ہو سکے آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ بس یہ 3 عبادات ہیں جن کو اگر آپ آج جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کی بدولت اور ان عبادات کی بدولت رب تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو اجر عظیم عطا کرے گا، اور آخرت میں بھی آپ کے لیے بہت بڑا انعام ہوگا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں نے آپ کے ساتھ 3 اعمال شیئر کیے ہیں۔ نبوی جو میں نے دعا بتائی ہے اسے آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ استغفار اور درود پاک کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب آپ کا دل چاہے کثرت کے ساتھ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنی ہیں۔ یعنی جمعۃ المبارک کا دن سارا دن یہ کلمات پڑھتے رہیں، نماز مغرب سے پہلے جب آپ کا دل چاہے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، التجائیں کریں، اپنے رزق کے لیے، دولت کے لیے، کامیابیوں کے لیے، تنگ دستیوں کو ختم کرنے کے لیے، گناہوں سے معافی مانگیں۔ جب آپ گناہوں سے معافی مانگتے ہیں نا تو پھر آپ کو رزق و دولت مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، رب تعالیٰ بن مانگے ہی عطا کر دیتا ہے۔ تو آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، جتنا زیادہ ہو سکے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھیں،
اور نبی کا صدقہ دے کر رب تعالیٰ سے جو بھی آپ نے دعائیں کرنی ہیں نبی کے وسیلے مانگے، انشاءاللہ جمعۃ المبارک کے دن کی برکت سے اللہ رب العزت ان 3 عبادات کی بدولت ہی آپ کی تقدیر، نصیب اور مقدر کو ضرور بدلے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔